الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا 25واں روزہ اور جمعہ المبارک یہ تو بہرحال کنفرم ہے کہ یہ آج کا جمعہ یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک دن کی برکتیں عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی خصوصی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر بروز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کے جمعہ المبارک کی ہر ساعت میں 10 لاکھ ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو ان کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ ہم بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جہنم سے نجات عطا فرمائے اور مالک کریم بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سلسلہ خصوصی سلسلہ بایمانہ بھی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں وہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو، جو پورے ماہ رمضان مبارک میں نہیں ہوا۔ وہ کیا ہے تو جب موقع آئے گا تو ہی میں آپ کو انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن something special there is، یہاں پر کچھ نہ کچھ خاص بہرحال ضرور ہے۔ ایک چیز جو پورے ماہ رمضان مبارک میں نہیں ہوئی، ابھی ہمارے سلسلے میں جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسرا انشاءاللہ وقت پر بتاؤں گا۔ آج حضرت مولانا مفتی محمد شفیق اتاری زیدہ عمرہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور استاد صاحب آج ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں تشریف فرمائیں، جلوہ فرمائیں۔ ان کے خصوصی طور پر مدنی پھول انشاءاللہ آج شامل رہیں گے، اور ٹاپک اور جو عنوان ہم نے آج سلسلے کا رکھا ہے وہ ہے سیکھ لیں۔ موضوع دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اخلاق، کردار، افکار، معاشرے کی اصلاح اور بہتری کی بات ہوتی ہے، عقیدے کی بہتری کی بات ہوتی ہے، دل میں محبت خدا و مصطفیٰ بڑھانے کی بات ہوتی ہے۔ ایک موضوع تو اس طرح کا ہوتا ہے جیسے ہم نے آج موضوع رکھا ہے سیکھ لیں، تو یہ بھی ہمارے یوں سمجھ لیں کہ ہماری ابیلٹیز کے اعتبار سے، ہمارے اخلاق و کردار کے اعتبار سے ایک بڑا یوزفل موضوع ہے۔ اور بعض اوقات موضوع ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو موضوع برائے موضوع ہی ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لغو موضوعات سے ہمیں محفوظ فرمائے، مامون فرمائے، اور اچھی بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکت اور توفیق عطا فرمائے۔ مدنی پھول انشاءاللہ شامل رہیں گے سیکھ لیں۔ کیا سیکھ لیں؟ اس کے اندر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کس طرح سیکھیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ مبلغ دعوت اسلامی مہروز اتاری مدنی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی یوسف سلیم اتاری بھائی بھی ہمارے ساتھ سلسلے کے اندر موجود ہیں۔ دیگر مبلغ دعوت اسلامی بھی انشاءاللہ سلسلے میں شامل رہیں گے، اور ہم آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ آئیے ابھی تلاوت سماعت فرمائیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. یہ بہت پیاری قرآن کریم کی آیات بھی ہیں اور اس میں ایک دعا بھی ہے. مفتی صاحب ماشاءاللہ قرآن کریم کے حوالے سے فجر کی نماز کے بعد نگران شورا کا جو بیان ہوتا ہے اس کے بعد مضامین قرآن پر ایک ماشاءاللہ سلسلہ بھی فرماتے ہیں. میں چاہوں گا مفتی صاحب ان آیات پر کچھ آپ مدنی پھول عطا فرمائیں، پھر ہم انشاءاللہ اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت مبارکہ جس کا ایک تو پس منظر ہے، اس کا شان نزول بھی ہے. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مقام پر جو ہے وہ جی جب فجر کی نماز آپ نے پڑھائی اور اس وقت یعنی قوم جنات میں سے جنات کی پوری ایک قوم تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا جی اور آپ کی خدمت میں وہ ایمان بھی لے کر آئے اور پھر وہ واپسی پلٹے اور گئے اور اپنی دیگر پوری جو ہے وہ اس قوم کو جا کے اطلاع دی کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے، ایسا کلام سنا ہے جو ہمیں ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے. سبحان اللہ. ان کو بھی لے کر آئے اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان بھی لائے. اللہ اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طریقے سے آپ نے انسانوں کے ساتھ جو ہے واضح نصیحت فرمائی، تبلیغ فرمائی، اللہ کا پیغام انہیں پہنچایا اور انہیں ایمان کی طرف بلایا، شرک اور کفر کو ان سے دور کیا، اسی طرح جنات کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبلیغ فرماتے تھے. اور اس کے کئی ایسے واقعات بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بلکہ ایک دن پہلے فرماتے کہ کل ہمیں یہاں جانا ہے اور آپ اپنے ساتھ چند صحابہ کو بھی لے کے گئے. تو جنات کو بھی آپ نے ایمان کی دعوت دی ہے اور جنات کو بھی اسلام کی طرف بلایا. یہ تو وہ ایک پس منظر تھا. باقی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی جا رہی اور وہ دعائیں استقامت ہے. اصل چیز یہی ہے ایمان لانا اور ایمان کے بعد اس پر ٹھہرے رہنا، مستقیم رہنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. سبحان اللہ. کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر مستقیم رہے، استقامت کے ساتھ رہے، جی ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. کب نازل ہوتے ہیں؟ تفسیروں میں لکھا ہے کہ ایک تو وجہ اس کے جو مصداق ہیں وہ جب یہ شخص کا انتقال ہوگا، حالت نزا اس پر طاری ہوگی، فرشتے اسے آ کر کہیں گے تم گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنتیں تمہارے لیے. اور نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم دنیا میں تمہارے ساتھی، آخر میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم وہاں چاہو گے وہ بھی تمہیں ملے گا اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی ملے گا. نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہے. تو جو ایمان اور اس پر ٹھہرے رہنا، اس پہ مستقیم رہنا، تو ہر انسان کو ہے چاہیے کہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرے اور ایمان پر ثابت قدمی کی دعا ہماری تعلیم کے لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. مرحبا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نور قرآن سے منور فرمائے. سیکھ لیں، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. یوسف بھائی کیا سیکھنا چاہیے ہمیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ ابتداً اگر آپ لیں تو کس بات کو لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا وہ مضمون ہے نا کہ ماں کی گود سے، مہد سے لحد تک بندہ سیکھتا رہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمیں ملتا ہے کہ آپ ساری زندگی سیکھنے میں ہی گزار دیں تو سیکھنے کا یہ جو مرحلہ ہے نا یہ ختم نہیں ہونا، اس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے. اب کیا سیکھیں؟ تو بہت کچھ ہے اس موضوع پر کہنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ صحیح انداز کے ساتھ وضو سیکھ لیں، صحیح انداز کے ساتھ غسل سیکھ لیں،
صحیح انداز کے ساتھ نماز پڑھنا سیکھ لیں، صحیح انداز کے ساتھ تلاوت قرآن سیکھ لیں، کلمہ طیبہ سیکھ لیں، کلمہ پہلا کلمہ سیکھ لیں۔ اللہ اکبر، آپ نے تو بالکل بنیادی بات کہہ دی نا۔ ہاں جی، اسلام کے اگر 5 پلرز کو کہا جائے تو سب سے پہلا پلر جو ہے یہ کلمہ طیبہ ہے۔ واقعی ایسا ہے سلمان بھائی کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا بندہ، اسے صحیح پراپر نہ کلمہ پڑھنے آتا ہے، نہ کلمے کا اس کو ترجمہ آتا ہے کہ کلمے کے اندر یہ ترجمہ کیا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کا معذرت کے ساتھ یہ ایک بہت برا حال ہے کہ آج اگر سیکھنا ہو، میں مثال دوں گا اگر دنیاوی تعلیم کی، تو بڑے اچھے سے اچھے انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کرنا ہے، بھاری فیسیں دے کر تعلیم حاصل کرنی ہے۔ ہم تعلیم کا منع نہیں کر رہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنی کوشش بندہ، جتنی جستجو اس تعلیم کو حاصل کرنے میں لگاتا ہے، کیا دین سیکھنے میں اتنا ہم نے ٹائم دیا؟ آج آپ بڑے سے بڑی فیملیز کے بچوں کو اٹھا لیں، اسے کمپیوٹر پر بہت مہارت حاصل ہوگی، بڑی بڑی ڈگریاں ہوگی، لیکن اگر نماز جنازہ کا طریقہ پوچھ لیا جائے نا تو وہ منہ چھپاتے نظر آئیں گے۔ یہ کیا بات کر لی یوسف بھائی آپ نے؟ سلمان بھائی، میں نے ایسے جنازے دیکھے ہیں، میں نے ایسے جنازے دیکھے ہیں کہ جس میں والد کا جنازہ رکھا ہے اور بیٹا مسجد کے دروازے پر منہ چھپائے کھڑا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز جنازہ میں پڑھنا کیا ہے۔ آج بلکہ ایک مدنی قافلہ ہمارا سفر پر تھا سندھ کے کسی گاؤں میں، سلمان بھائی اس گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا، مدنی قافلے کے اسلامی بھائیوں کو اس کی خبر ملی تو وہ بھی سارے پہنچ گئے تعزیت کے لیے۔ اچھا، ابھی جنازہ تھوڑی دیر ہوئی تھی، بندے کا انتقال ہوا تھا، دوست احباب بھی گیدر ہو رہے تھے، فیملی کے کچھ رشتہ دار بھی جمع ہو گئے۔ اچھا، سب لوگ جمع ہو گئے نا، تو بچہ بڑا زار و کتار رو رہا تھا، اس کا بیٹا تھا، بڑا زار و کتار رو رہا تھا۔ وہ اچانک سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر گھر کے دروازے سے باہر نکلنا اس نے چاہا، تو کسی رشتہ دار نے ہاتھ تھام لیا کہ بیٹا باپ کا جنازہ پڑا ہے، کہاں باہر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میرا والد مجھ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں کاٹ کر والد کے جنازے کو جو ہے وہ اس کو جلایا جائے، اس کو آگ لگا دی جائے۔ اب سوچیں ذرا کہ آج والد تربیت کرنے کے لیے اچھے انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کرتا ہے، اچھی اسکول کے توجہ دی جاتی ہے، اسکول نہ جائے والدین ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن آج والدین نے بچے کو یہ نہیں سکھایا، یہ نہیں سمجھایا کہ ہمیں ہمارے مردوں کو یہ عالم مطلب ایک جسے کہا جائے نا کہ وہ ریئر کیس نہیں ہے، ایسے آپ کو سینکڑوں کیس مل سکتے ہیں۔ اگر آپ چلے جائیں انٹیریئر سندھ کے اندر چلے جائیں، ہمارے ملک کے اس پسماندگی علاقوں میں چلے جائیں، وہاں پر یہ کیس ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے جائیں یا بہت زیادہ ویل سیٹلڈ میں چلے جائیں، یعنی آپ یہ اس معاملے میں تو یوسف بھائی جو ابھی آپ نے موضوع لیا ہے، جو عنوان لیا ہے تجہیز و تکفین کا، غسل کا، نماز غسل میت کا، نماز جنازہ کا، کفن کا، اس میں تو شہری دیہاتی علاقے تقریباً سملر برابر ہیں، جس طرح ادھر کوئی شعور نہیں ویسے یہاں پر بھی کوئی پتہ شتہ کوئی نہیں۔ آپ نے جو غسل کی بات کی نا، ہاں جی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایک مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اسے غسل کس انداز کے ساتھ دینا ہے۔ اسے یہ پتا ہے کہ جناب وہ مسجد کے امام صاحب کو بلا لیں گے یا یہاں پر آپ کو غسل دینے کا نہیں پتا۔ اللہ اکبر، آپ ایک میت کو غسل دینے کی بات کر رہے ہیں جی، یہاں تو حالت زار یہ ہے کہ ایک انسان کو خود بھی تو غسل کرنا ہے، خود بھی تو وضو کرنا ہے نا، تو پہلے تو اپنے کو تو غسل دینا آتا ہو، اپنی ذات کو غسل دینا آتا ہو۔ تو ہم جو ہے امیٹیشن چیزوں میں کھو گئے۔ سلمان بھائی، آپ کا جو سوال تھا جو آپ نے یوسف بھائی سے بھی کیا، اگر اسی کو میں کنٹینیو کروں تو جو سیکھنا ہے، کیونکہ آج کا ہمارا موضوع سیکھ لیں، تو یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے، پوری قوم جو ہے وہ سیکھنا ہی چاہ رہی ہے، لیکن ہمارے ٹاپک میں صرف یہ بات نہیں ہے نا کہ سیکھ لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے سلسلے میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ کیا سیکھنا ہے، اگر کس طرح سیکھنا ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں وہ بھی بتائے جائیں گے، لیکن وہی بنیادی بات پہلے کر لی جائے جو یوسف بھائی کر رہے تھے، اسی کو کنٹینیو کروں گا کہ سیکھیں کیا اور کیوں سیکھیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کے لیے ایک بنیادی اکائی ہے، ایک فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ شارحین نے اس حدیث پاک کی شرح میں اس میں جو فرمایا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، تو اب اتنے سارے علوم ہیں اور ہر شخص اگر میں کہوں کچھ نہ کچھ تو بہرحال سیکھ ہی رہا ہے، تو اب وہ فرض پہ مبتلا ہے، کیا وہ فرض ہی سیکھ رہا ہے؟ نہیں، علماء نے بیان کیا، شارحین نے بیان کیا
کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ایک مسلمان کے اوپر جو جو احکام لازم ہوتے جائیں گے، شریعت کے جو جو احکام اس کی طرف رجوع کرتے جائیں گے، یعنی مثال کے طور پہ ایک نابالغ بچہ ہے، اور وہ بلوغت کے قریب جا رہا ہے، تو اب اس پر وضو، غسل، طہارت کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنا، پھر بالغ ہو گیا اب نماز، پھر رمضان آئے تو روزے، صاحب نصاب ہوا تو زکوٰۃ، صاحب حیثیت ہوا تو حج، اور اسی طریقے سے اگر وہ جاب کرتا ہے تو جاب کے جو بھی شرعی احکام بنتے ہیں وہ، اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے شرعی احکام، شادی کی عمر کو پہنچتا ہے تو شادی کے احکام، پھر بال بچوں والا ہوتا ہے تو ان کے احکام، یہ ساری چیزیں اس پہ سیکھنا فرض ہوتی جائیں گی درجہ بدرجہ۔ لیکن ہم دیکھیں تو ہماری پرائیورٹی کیا ہے؟ ہماری پرائیورٹی کیا ہے؟ اور پھر علم کی حیثیت، سیکھنے کی حیثیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جائے، جو تفسیر کبیر کے حوالے سے ایک روایت ہم اکثر و بیشتر بیان کرتے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر کبیر کے حوالے سے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ مشغول تھے، کچھ گفتگو فرما رہے تھے، تو اتنے میں وحی آئی کہ ان کی جو عمر ہے وہ 1 ساعت رہ گئی ہے۔ تو روایت میں آیا کہ وہ بے قرار ہو گئے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ اس وقت میں کیا کروں، اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اشتغل بالتعلم، کہ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ بڑی پیاری بات کہی آپ نے مہروز بھائی، علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ کہا گیا، اور یہ بڑا افضل ایک عمل ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے آخری مراحل ہیں یہ بھی ہم نے کیسے گزارنے ہیں۔ جی یوسف بھائی نے جس بات کو لیا تھا میرا خیال ہے اس کو ہم کنکلوڈ کر لیں، پھر ہم جو ہے وہ آگے اس کو چلتے ہیں۔ یوسف بھائی آپ جو بات کر رہے تھے اس کو مکمل فرمائیں۔ تو بیسکس آف اسلام جو ہے نا سلمان بھائی، وہ بہت زیادہ سیکھنا ضروری ہے۔ بیسکس آف اسلام میں بہت ساری چیزیں مہروز بھائی نے بھی ماشاءاللہ بیان کر دی، شروع کے ابتدا کی گفتگو میں نے بھی اس کو کچھ کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا بہت ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ نماز سیکھیں۔ آج ہمارا کیا انداز ہے؟ بڑوں کو دیکھ کر نماز سیکھ رہے ہیں، والد جس انداز کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے درست پڑھ رہے ہیں چاہے غلط پڑھ رہے ہیں، سجدہ کرنے آتا ہے نہیں کرنے آتا، رکوع صحیح کرنے آتا ہے نہیں کرنے آتا، اچھا تلاوت قرآن کرنی ہے تو وہ اپنے انداز کے ساتھ کرنی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں نازل ہوئی، اور علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ حساس ترین لینگویج یہ عربی زبان ہے۔ اگر اس کے صرف پروناؤنسیشن کا تھوڑا سا خیال نہ رکھا جائے تو میننگز کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے ہم دنیا کو سیکھنے میں پرائرٹیز دیتے ہیں، اسی انداز کے ساتھ ہمیں دین کو، بلکہ اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ ہمیں دین کو وقت دینا چاہیے، اور دین سیکھنے میں چونکہ دین کا ہمیں آخرت میں جواب دینا ہے، دنیا میں کیا کیا نہ کیا، کیا کمایا نہ کمایا، اور اس کو سیکھ کر کیا یا نہ کیا، اس کا اس انداز کے ساتھ جواب نہیں ہوگا، جو کیا اس کا ایک الگ چیز ہے، اس کی بھی جواب دہی ہے جس طریقے سے ہے، لیکن ہمیں جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں یہ آنی چاہیے، بنیادی چیزیں آنی چاہیے۔ مفتی صاحب کیسے سیکھیں گے، اس پر آپ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ دیکھیں ہمارے دین اسلام نے بڑے واضح احکام بیان فرمائے، انما العلم بالتعلم، علم جو ہے وہ سیکھنے سے ہی آئے گا، ٹھیک ہے، اور دین نے بالکل واضح فرمایا کیا سیکھنا ہے، کب سیکھنا ہے، اور کس سے سیکھنا ہے۔ واہ، یہ بھی ساتھ ساتھ اس چیز کا دین کا علم بھی ہے، کس سے سیکھنا ہے۔ جی، اور حدیثوں میں روایت میں واضح طور فرمایا کہ انظروا عمن تاخذون دینکم، تم دیکھ لو تم اپنا دین بھی کس سے لے رہے ہو، ٹھیک ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو زندگی گزری تو وہ اسی طرح کہ مسجد میں بھی آئیں تو 2 حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک ذکر اللہ کر رہے ہیں، دوسرے سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، تو آپ ان میں فرمایا دونوں خیر پر ہیں، لیکن آپ ان میں، اور فرمایا مجھے چونکہ معلم بنا کر بھیجا گیا، سکھانے والا بنا کر۔ واہ واہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات مہروز بھائی نے ذکر کی، آپ نے سیکھنے کے عمل کو ضروری کیوں قرار دیا، اس کی کچھ آپ نے باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا سیکھنے کا عمل اس لیے ضروری ہے، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں رب کے فرائض پورے ادا کروں، کہا یہ بغیر سیکھے ممکن نہیں ہے، اور مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں رب کی نافرمانی والے کام، گناہوں سے بچوں، یہ سیکھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پھر آگے کہا کہ مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اس کی نعمتوں پر شکر ادا کروں، اور شکر ادا کرنا بھی سیکھے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی عام ناظرین سوچ رہے ہوں شاید شکر ادا کرنا تو سارے ہی کرتے ہیں، شکر الحمدللہ جی، مال ملا تو شکر الحمدللہ، آج یہ نعمت ہے تو ٹھیک ہے، یہ بالکل شکر ہے، لیکن یہ شکر پورا شکر نہیں ہے۔ پورا شکر پھر یہ ہے کہ جو نعمت ملی اور اس نعمت کو رب کی اطاعت میں گزارا، اس کو لگایا بھی اس کاموں میں کہ جس کاموں سے رب خوش ہو، جس سے رب راضی ہو جائے۔
تو شکر کیسے ہوگا؟ کہا کہ یہ بھی مجھے سیکھے بغیر نہیں پتہ چلے گا. مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ مصیبتوں پر صبر بھی کرنا ہے. کہا صبر بھی سیکھے بغیر نہیں ہوگا. یعنی آدمی ایک تو ہے عمومی احکامات، وہ ہوں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن دوسرے بھی احکامات جو ہیں جن کے اندر چاہے وہ قلبی معاملات ہوں، چاہے وہ ظاہری معاملات ہوں، چاہے وہ تجارت کے ہوں. ہم نے کئی سلمان بھی ایسے آدمی دیکھے بظاہر وہ نماز روزہ کے پابند ہیں، یہ معاملات بھی کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے وہ کاروباری اگر لین دین میں کہیں وہ مداربت کے نام پر جو ہے یا مشارکت کے نام پر وہ سود کے اندر پڑے ہوتے ہیں. یعنی ایک عمل وہ نہیں سیکھا، بقیہ معاملات میں کر بھی رہے ہیں، لیکن یہ تو شریعت ہمیں ہر معاملات میں بیسک، ابھی جو ابتدائی یہ آپ کے موضوع کی گفتگو علم سیکھنا، یہ ایک یعنی سیکھنے میں علم کو پہلے ترجیح دیں، اور علم میں وہ دینی علم جو ہمارے لیے دنیا میں بھی نافع ہو اور آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے نافع بن جائے. مدینہ مدینہ. اشفاق بھائی ماشاءاللہ ہمارے حافظ، قاری، نعت خوان، مبلغ، ساری ڈائمینشنز ہیں. یعنی ابتدا سے لے کر مفتی صاحب تلاوت سے لے کر اسٹارٹ اسلام تک اکیلا بندہ ہی مطلب سارا اجتماع جو ہے نا پورا اکیلے کر سکتے ہیں. جی پوری ٹیم. ہاں، ون مین آرمی ہے. آپ کا حسن زن ہے، اللہ کرے اخلاص بھی ملے. آمین. اشفاق بھائی آپ تلاوت بھی کرتے ہیں، اچھی تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ کرے. اچھی تلاوت کے ساتھ ساتھ قواعد ضوابط کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، کلام بھی آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، ناظرین سنتے ہیں. آپ یہ بتائیں آپ نے یہ کیسا سیکھا ہے؟ اگر کوئی سیکھنا چاہ رہا ہے، مدنی چینل کا کوئی ناظر ہے وہ بھی چاہتا ہے یار اشفاق بھائی جیسی تلاوت کرتے ہیں میں بھی ایسی تلاوت کروں، جیسی یہ نعت پڑھتے ہیں ویسی میں نعت پڑھوں، کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلی بات تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکھی جا سکتی ہیں اور بعض ایسی ہیں جو نہیں سیکھی جا سکتی. اچھا، ٹھیک ہے نا، بعض چیزیں ایسا بھی ہے جو نہیں کچھ سیکھی چیزیں سیکھا جو جا گاڈ سکتا ہے. گفٹڈ ہوتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا، وہ بندہ سیکھ لے. اب ہر کوئی کہے کہ میں سلمان بھائی کی طرح اینکر پرسن بن جاؤں یا ہوسٹنگ کروں، ٹھیک ہے نا، تو ہر کوئی جو ہے وہ اینکر بن جائے ضروری بھی نہیں ہوتا. یہ بھی ایک فن ہے، اور یہ شاید جو ہے نا ہر کوئی سیکھ لے یہ بھی ضروری نہیں. کوششیں کرتا ہے تو مطلب اس جگہ پہ پہنچ جائے اور یہ فن سیکھ لے اور اس میں ایکسپرٹ ہو جائے، یہ ضروری نہیں. اسی طرح کلام کے حوالے سے، نعت کے حوالے سے بھی میں عرض کرتا ہوں اپنے ناظرین کو کئی بار کہ نعت خواں تو پیدا ہی ہوتا ہے، نعت خواں بنا جائے یہ میں نے دیکھا نہیں ہے. بعض اوقات جو ہے وہ نکھار آ جاتا ہے، بہتری آ جاتی ہے، لیکن بہرحال سریلا گلا اور سریلے آواز اور یہ سب اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے سامان کیا ہوتا ہے اسی میں سے ہوتا ہے. بہرحال بندے کو تلاوت کے لیے تو کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا گیا. اور قرآن پاک کے لیے حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ اپنی آوازوں کو قرآن پڑھنے کے لیے اچھا کرو. فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا، کہ جتنی اچھی آواز سے قرآن پڑھو گے وہ قرآن کے حسن کو اور بڑھائے گی. تو قرآن پڑھنا تو سیکھا جا سکتا ہے، بالکل سیکھتے ہیں. ایک عمر میں بھی سیکھا جا سکتا ہے، بڑی عمر میں بھی جا کر، جیسے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں ہزاروں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن پڑھنا ایک بڑی عمر میں جا کر سیکھا ہوگا. تو کوشش کرنی چاہیے قرآن پاک اچھا پڑھنا ہے، نعت اچھی پڑھنی ہے، کس لیے پڑھنی ہے بھی غور کریں، یہ بھی سیکھیں کہ یہ دکھاوے کے لیے نہ ہو کہ میں فلاں کی طرح نعت پڑھنے لگوں، فلاں کی طرح تلاوت کرنے لگوں. تو یہ کیوں آپ چاہ رہے ہیں؟ تاکہ لوگ آپ کو سراہیں، آپ کی تعریف کریں. تو پھر کیا فائدہ؟ وہاں پر دل تھوڑی دیکھے جاتے ہیں، وہاں زبان تھوڑی دیکھی جاتی ہے، انداز تھوڑی دیکھا جاتا ہے، وہاں دل دیکھا جاتا ہے. اور علم جو ہے یہ اس کی بہت ساری ڈائمنشنز ہیں. آپ نے جیسے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فضیلت آدم علیہ السلام کی ملائکہ پر جب فضیلت کی بات کی اور ملائکہ کے سامنے اس کو بیان کیا تو اس میں جو بنیادی شے تھی، بنیادی عنصر تھا، اس کو اللہ پاک نے علم کی صورت میں بیان فرمایا اور فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. تو یہ علم سے آپ کو فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام والا جو واقعہ ہے جس میں ایک جن کی آفر کو آپ نے رد فرمایا اور فرمایا اور جلدی کون تخت لائے گا، تو قرآن نے کہا کہ اس وقت جو انسان کھڑے ہوئے وہ تھے، اللہ نے فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس کو اتنے پاورز تھے کہ جن سے بھی زیادہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو لے آؤں گا. تو علم کی فضیلت بھی یہاں پر ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ جاسیہ میں ایک جگہ پر فرمایا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سورہ جاسیہ غالباً یہ سورہ سجدہ ہے کہ آپ فرما دیجئے، تم فرماؤ کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں. یہ بات اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی. دو مقامات پر اللہ نے فرمایا سورہ نحل اور سورہ انبیاء میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں
نہ پتا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پائے کے نبی، اولو العزم رسولوں میں سے آپ، لیکن آپ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سفر مقدر فرمایا اور آپ اپنے سے بظاہر یہ کم درجے کے نبی کی طرف چلے اور آپ نے ان سے علم سیکھنے کی ایک کوشش کی اور اللہ پاک نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. حضرت خضر کی بات کی کہ ان کا مرتبہ حضرت موسیٰ سے یقیناً کم ہے، لیکن حضرت موسیٰ نے ان کی طرف سفر کیا اور علم کی ایک تگودو کی اور ہمیں سکھایا کہ علم سیکھنے کے لیے اپنے سے کم درجے والے کی طرف بھی جانا ہو تو جا سکتے ہیں. معاف کیجئے گا، جانا چاہیے. تو علم جو ہے یہ بہت اچھی شے ہے. علم انسان کو اصل میں انسان بناتی ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو یہ ایک اہل علم ہے. ان کی عزت، ان کا مقام، ان کا وقار اگر دیکھا جائے بنیادی طور پر علم کے لحاظ سے آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، مہروز بھائی عالم دین ہیں، یوسف بھائی ماشاءاللہ ایک زبردست مبلغ ہیں. تو علم سیکھتے جا رہے ہیں، عزت اور مقام اللہ تعالیٰ بڑھاتا جا رہا ہے. تو علم سے مقام بڑھتا ہے. مدینہ میں یہاں ایک اور بات کہنا چاہوں گا اشفاق بھائی، میں نے جو عرض کیا آپ سے کہ تلاوت پر جو ہے نا وہ بعض کا یہ تو ہوتا ہے مفتی صاحب کہ میں اچھی تلاوت کروں، لیکن وہ سر پر دھیان ہوتا ہے، طرز پر دھیان ہوتا ہے، حسن صوت چاہیے، حسن صوت چاہیے، آواز اچھی بندہ بنا رہا ہے، لے بنا رہا ہے اور قواعد کا تو خون ہی کر رہا ہے اور الٹی چھری سے خون کر رہا ہے، میں اگر یوں کہوں. اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں. اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ جی اصل میں جو چیزیں بظاہر کانوں کو اچھی لگتی ہیں اس طرف آدمی زیادہ راغب ہو جاتا ہے. جس پہ بظاہر واہ واہ زیادہ ہو تو اس طرف تقریباً سبھی چلے جاتے ہیں. صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے لکھا بہار شیعت میں ان لوگوں کے لیے بطور خاص جو تراویح کی نماز. صاحب نے کیا جملہ کہا ہے نا کہ جو چیزیں کانوں کو اچھی لگتی ہیں سلمان ماشاءاللہ. عام لینگویج میں کہا جائے تو زبان کا چسکا، کانوں کا چسکا، کانوں کا چسکا کہہ لیں، زبان کا چسکا. جی مفتی صاحب جی. تو اس میں فرمایا کہ ایک تو ہے اچھی آواز ہونا بہت اچھی بات ہے، ٹھیک، لیکن اصل جو ہے وہ اچھی صرف آواز نہیں ہے بلکہ درست خواں ہونا اس کا، درست طریقے سے ادائیگی کے ساتھ قرآن کو پڑھنے والا یہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آواز بھی اچھی ہے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، بہت اچھا عمل ہے. اور اس طرف جو ہے وہ زیادہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، بعض نعت خوانی کا انہیں شوق ہوتا ہے صحیح، اور وہ اگر پڑھیں یا سیکھیں بہت سے کچھ عمل کرنا چاہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کا صرف ایک ہی جگہ پہ آ کر سٹاپ لگ جاتا ہے اور پھر آگے نہیں بڑھتے. اور بعض ایسا تلفظ توڑ رہے ہوتے ہیں، مانا کیا کیا ہو رہے ہوتے ہیں، بس آواز بہت اچھی ہے تو آواز اچھی. اب یہی جو نعت پڑھنے کا شوق ہو گیا، یہ ہم ان کی بات کریں جو دینی کیٹیگری کے ارد گرد ہیں اور اپنی آواز سے چلو ایک دینی طور پر ایک اچھا عمل کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، بالکل اچھا عمل ہے، لیکن قرآن کو وہ باقاعدہ سیکھے ہوئے نہیں ہوتے. اب وہ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی ساتھ ساتھ وہ نعت خواں کے ساتھ قاری کے لقب سے بھی ملقب. تو اب اس کے لیے اس کا بھی پورا ایک طریقہ کار ہے، اس کو بھی ایک سیکھنا پڑے گا، تجوید ہے، اس قرات کے معاملات گئے. تو جب وہ نہیں کریں گے تو اب عام آدمی ان کے صرف طرز پر، ان کے اتار چڑھاؤ پر، ان کے اس طرف تو راغب ہو جائیں گے، لیکن حقیقتاً وہ قرآن کے اندر بہت سی غلطیاں کرتے ہیں. تو چاہے کسی کی آواز جتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لہجہ اچھا کیوں نہ ہو، انداز کیوں نہ ہو، لیکن اس کو اس طرف بہرحال آنا پڑے گا، قرآن کا عمل سیکھنا پڑے گا اور سیکھ کر اس پر مشق کرنی پڑے گی. مدینہ یہاں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی میں شامل کرنا چاہوں گا. جی، آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جس پر خود قرآن لعنت کرتا ہے. اللہ. اب آپ غور کریں کہ بندہ محنت کر کے ٹائم نکال کر اپنے بہت سارے کام چھوڑ کر قرآن لے کر بیٹھا ہے، لیکن چونکہ قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، اس کا پروناؤنسیشن نہیں سیکھا، اس کا تلفظ نہیں سیکھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن ہی اس کو بجائے اس کے کہ اس کو رحمتیں ملیں، اس پر برکتوں کی بارش ہو، اس کے لیے رحمتیں ہوں، اس کے لیے لعنت کا باعث بن رہا ہو. تو ہمیں غور کرنا چاہیے، اس کو مخارج کے ساتھ سیکھنا چاہیے. بلکہ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ اتنا قرآن سیکھنا جتنا کہ نماز میں پڑھنا ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. تو ہمیں فرض قرات پڑھنا فرض ہے. ٹھیک، تو ہمیں اس پر جو ہے وہ ضرور غور کرنا چاہیے اور قرآن سیکھنا چاہیے. کہاں سیکھنا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے لیتے ہیں. دعوت اسلامی سکھا رہی ہے. شاہ آپ کے لیے سوال، میں ایک میسج میں سوال ہے، ایک میں نے بھی ایک سوال رکھا. دعوت اسلامی سکھا رہی ہے الحمدللہ اور فری آف کاسٹ سکھا رہی ہے، بغیر کوئی پائی پیسہ لیے سکھا رہی ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان اور مدرسۃ المدینہ بالغات، اسلامی بہنوں کے اسلامی بہنیں مدرسے لگاتی ہیں، اسلامی بھائیوں کے اسلامی بھائی لگاتے ہیں. سلمان بھائی اس میں عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں دعوت اسلامی صرف
اپنے یہاں بیٹھ کر اعلان نہیں کری کہ آئیں ہمارے پاس آ کر آپ قرآن سیکھ لیں. دعوت اسلامی تو آپ کے ڈور اسٹیپ پر پہنچ گئی. ایسی بات. آپ کے گھر میں آ کر آپ کے اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، بچوں کو یہ شریعت کے عین اصولوں کے مطابق سکھانا چاہ رہی ہے. جی. یاد رکھیے گا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں بن مانگے ملی ہے. ماشاءاللہ. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ سلامت رکھے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، آمین. آپ کی عمر میں مزید اضافہ عطا فرمائے کہ یہ اتنی پیاری ہمیں تحریک اور اتنی پیاری تنظیم دے دی کہ جس کا ویژن دنیا بھر میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے. ماشاءاللہ. آج اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے 92 کنٹریز، جو مجھے اطلاعات ہیں 92 کنٹریز میں جا کر یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم عام کر رہی ہے. آپ غور 92 کریں. ملکوں میں قرآن کی تعلیم عام کر رہی ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ بھی سلمان بھائی ایک تو اعلان کر دیا جائے نا کہ بھائی صبح 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک کا مدرسہ ہے، آ جائے جس نے سیکھنا ہے سیکھ لے. نہیں، دعوت اسلامی نے یہ فیسلٹی دے دی کہ آپ کو کس وقت سیکھنا ہے یہ بتائیے. آپ کس وقت فری ہیں؟ آپ کہیں رات کو 2 بجے، دعوت اسلامی آپ کو رات 2 بجے قرآن آ کر سکھانا چاہتی ہے. واہ واہ واہ. اب آپ کے پاس ایکسکیوز نہیں بچتی ہے کہ میں تو سیکھنا چاہتا ہوں جناب، کوئی سکھانے والا نہیں ہے. دعوت اسلامی موجود ہے، آ جائیے دعوت اسلامی سے قرآن سیکھ لیجئے. قرآن ہی نہیں ہے بلکہ ان کے پورے ایک لسٹ 30 کورسز ہیں اشفاق بھائی. 34 کچھ کورسز ہیں ان کے. 30 کورسز ہیں. ہاں کہ یہ آپ کو کیا سیکھنا ہے یہ بتاؤ. اللہ ہم حاضر ہیں آپ کو سکھانے کے مدینہ لیے. مدینہ. اب بھی اگر ہم اس میں سستی کریں تو یہ بہت بڑی ہماری محرومی ہے. قرآن سیکھنے والوں نے تو ایسا سیکھا، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو فرمان ہے، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا. تو سیکھنے والوں نے ایسے سیکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال میں سورہ بقرہ سیکھی. اللہ سورہ بقرہ میں کیا کیا اسرار و رموز حضور نے پڑھائے ہوں گے اور آپ نے پڑھے ہوں گے، پھر وہی جانے، پھر انہوں نے اس سے کیا کیا مدنی پھول پائے ہوں گے. تو اصل ہے قرآن پڑھنا بھی سیکھیں اور پلس قرآن کو سمجھے بھی. قرآن پاک پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، قرآن پاک کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کے لیے یہ بھی تو ایک سٹیپ ہے نا. اگر آپ نے صرف پڑھنا اچھا سیکھ لیا لیکن آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، تو یہ آپ ابھی تک وہ پورا اس کا حق ادا نہیں کیا. ایک قوم کے جنہوں نے اپنی کتاب کو بڑا سنبھال کے رکھا تھا، بڑی عزت کے ساتھ رکھا تھا، یہاں تک کہ روایتوں میں آیا کہ سونے کے غلافوں میں سنبھال کے رکھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کا ذکر قرآن میں کیا تو فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. ایک گروہ نے اپنی کتاب کو پھینک دیا گویا کہ اپنی پیٹھ کے پیچھے، وراء ظہورہم پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. تو مفسرین نے یہاں پر فرمایا کہ انہوں نے ہاتھ سے اٹھا کر اس طرح پیٹھ کے پیچھے نہیں پھینکا تھا کہ فزیکلی پیٹھ کے پیچھے کوئی چیز پھینکی جائے، لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. مراد کیا ہے؟ اور مفسرین نے لکھا کہ در حقیقت انہوں نے اپنی کتاب کو سنبھال کے رکھا تھا، چومتے تھے، سر پہ رکھتے تھے، غلافوں میں سنبھالتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، مگر پڑھتے بھی نہیں تھے اور سیکھتے بھی نہیں تھے، عمل بھی نہیں کرتے. عمل نہیں کرتے تھے. اللہ نے اس کو تشبیہ دی اور فرمایا کہ جیسے انہوں نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. قرآن کے حقوق میں سے علماء نے بیان کیا ہے کہ قرآن کے حقوق میں سے اس کی تلاوت سیکھنا، اس کے احکام جاننا، اس پہ ایمان لانا اور اس کے احکام پہ عمل کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں قرآن کے حقوق میں محبت کرنا، دوسروں تک پہنچانا، باقاعدہ اس کے حقوق میں بیان کیا. مدینہ بلکہ مفتی صاحب قرآن نے تو اتنا کہہ دیا کہ اللہ سے ڈرتے ہی علماء ہیں، نا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. ماشاءاللہ. ایک روایت میں کہا گیا کہ جو شخص یہ دیکھنا چاہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ دیکھ کے قرآن کتنا پڑھتا ہے. یعنی یہ محبت رسول کی ایک علامت بھی اسے بیان کیا گیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن سے اپنا دل لگانا. اور واقعی جو اشفاق بھائی نے بات ذکر کی ہے ایسا ہی ہوتا ہے. ہم بھی آج کل ایسے ہی اہتمام ہمارے معاشرے میں بھی ہوتے ہیں. گھر بھی بنائیں گے، بہت اچھا کوئی قرآن رکھنے کے لیے کوئی فریم بنا دیا، اوپر کوئی تختہ لگا دیا اور لگائیں گے بھی اس جگہ پہ کہ جس کو نکالنے کے لیے سیڑھی لائیں. اب نہ سیڑھی آئے نہ اترے، ٹھیک ہے. اب اس کو غلافوں کے اندر اتنا جو ہے وہ پیک کیا کہ اس کو کھولتے کھولتے ہی آدمی کو 5-10 منٹ جو ہے وہ لگ جائے. یہ حال ہے، ایسے معاملات ہیں. اور وہ اپنے ذوق میں گمان میں سمجھ ہوتے کہ شاید ہم نے اس کا ایک حق یہ ادا کر دیا کہ ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. قرآن کا گھر میں رہنا بالکل برکت کا باعث ہے، برکتیں نازل ہوں گی. لیکن اہتمام کرنا تعظیم ہے. جی، تعظیم کا اہتمام کرنا، قرآن کو چومنا، خوشبو لگانا اور بڑے صاف ستھرے غلاف کے اندر عام کتابوں کی طرح نہ رکھنا، یہ بالکل اہتمام کرنے چاہیے. لیکن صرف یہی نہ کریں، صرف یہی نہ کریں، اس کے حق دوسرے بھی ادا کریں. مدینہ بڑی پیاری بات کہی. وہ ایک بچی کا واقعہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. ایک بچی نے اپنے جو ہے نا پیسے قرآن میں چھپا کے رکھے، یہ اپنے مدنی چینل پہ بھی تو پتہ چلا کہ وہ اس نے دیکھا وہ ایک کتاب ہے جو کھلتی نہیں، یہاں سب سے سیف ہے. ایک یہ معاشرے کی عکاسی کی ہے، واقعی بہت بڑا عالمیہ ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. سیکھیں، قرآن کریم پڑھنا بھی سیکھیں. اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر وہ کر جائیں گے کہ جو پھر
مطلب اس کو کیا الفاظ میں کیا دوں. ماشاءاللہ اشفاق بھائی بڑے پیارے لگ رہے ہیں آپ. بڑی مہربانی جزاک اللہ جی. اشفاق بھائی آپ لام مشدد میں غنہ کر سکتے ہیں؟ ہاں لام مشدد میں غنہ کر سکتے ہیں آپ؟ لام مشدد پہ غنہ غنہ. غنہ تو نون اور میم نہیں کا ہوتا نہیں نون میم کو چھوڑے، جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دینا. ہے. غنہ ہوتا ہی نہیں ہے وہاں لام تو. مشدد پہ غنہ اللہ کیسے ہوگا؟ اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ ہے نا لام جی. مشدد. اللہ. مثال سے ناظرین سمجھ جائیں. جی. الف لام لام پہ تشدید ہاں جی. تو اللہ ہوگا. اللہ. اب کو اس کو اللہ تو یہ پھر یوں ہوگا. نہیں غنہ ابھی بھی آپ نے نہیں کیا. لام مشدد یہ تو آپ ناک میں آواز لے کے اب تو جائیں. ناک میں آواز لے جانا ہے حضور غنہ ہے. جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس میں نے جو کر کے دکھا دیا ویسے. چلیں ویسے میرا جو کرنا ذہن نہیں تھا نا، چاہیے. آج سے پہلے اشفاق کرنا بھائی، نہیں چاہیے ویسے. آج سے پہلے جو میرا ذہن تھا نا وہ یہ تھا کہ قاری جو ہے یہ الٹی کلا بازی تو لگا سکتا ہے، لام مشدد پہ غنہ نہیں کر سکتا. میں نے کر دیا. آپ نے کر دیا. چلے بہرحال یہ درست نہیں ہے. تو یوں بالکل غلط ہے یہ. ہاں بالکل بعض غلط. ائمہ شاید ایسے کرتے بھی ہیں. ایسا آئمہ بھی بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں، پڑھنے والے بھی کر رہے ہوتے ہیں. قرآن کریم پڑھیں، ماہ رمضان المبارک میں پڑھنے کا ذہن بنتا ہے. جنہوں نے پڑھا ہے بہت اچھا کیا ہے، جنہوں نے صحیح پڑھا ہے بہت اچھا کیا ہے، اور جن کے پڑھنے میں جن کو پتا ہے کہ ہم نے پراپر نہیں سیکھا، صحیح نہیں سیکھا. دیکھیں زبان کی ایکسنٹ ہوتے ہیں، بولی ہے اس کا لہجہ ہوتا ہے. بعض اوقات کہنے والے کہتے ہیں یار آپ انگلش بھی بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے پشتو ہی بول رہے ہیں، یا یوں لگتا ہے جیسے آپ پنجابی بول رہے ہیں. اس طرح کی بھی باتیں ہوتی ہیں. یہ لوگ ایکسنٹ بھی سیکھتے ہیں، انداز بھی سیکھتے ہیں، زبان بھی سیکھتے ہیں اور بولنے کا انداز بھی سیکھتے ہیں. تو قرآن کریم بھی ہم نے پڑھنا ہے اور درست طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے اصول و قواعد کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کی برکت، اس کا نور ملے گا. کال سے ناظرین کی مفتی صاحب جی. کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی میرا نام سارا عائشہ ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں. سلمان بھائی آپ کا سلسلہ نوری رمضان بہت اچھا ہے، ہم گھر والے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. سلمان بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جنت میں ہم اپنے دوست یا بھائی بہن یا امی ابو کسی سے بھی مل سکتے ہیں؟ پلیز جواب عنایت فرما دیجیے. اور آپ کو امیر اہل سنت کی ولادت مبارک بہت 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 مبارک ہو. اور آپ ہمیں ناکا سے امیر اہل سنت کی کوئی بھی منقبت سنا دیجیے. ہاں اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مدینے کی حد نصیب فرمائے. آمین. جواب مہروز بھائی دیں گے. اللہ اکبر. جی جنتی جو ہے وہ اپنے اہل و عیال سے، یا جو ان کے اہل و عیال، ان کے جان پہچان والے، ان کے عزیز و اقریبا جنت میں ہوں گے، ان سے بالکل ملاقات ہو سکتی ہے. مدینہ ماشاءاللہ. اللہ مرحبا. پاک نے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کے ساتھ ان کی نیک مسلمان جو ذریت ہوگی، اگرچہ کم درجے کے بھی ہوں گے تو اللہ بلند درجے پر، چونکہ ان کا کوئی باپ یا کوئی رشتہ دار جو ان کی ذریت کا بڑا اگر وہاں پر ہے، اللہ پاک اس بڑے درجے پہ پہنچا دے گا. اللہ الحقنا بہم ذریتہم سورہ طور میں فرماتا. سبحان اللہ. میسج کے ذریعے سوال ہے اشفاق بھائی، کیا آپ پٹھان ہیں؟ الحمدللہ پٹھان ہوں میں. اعلیٰ حضرت پٹھان ہے تو میں پٹھان بھی ہوں. یہ لیکن یہ محبت میں عرض کیا ہے، ورنہ وہ نسباً میمن ہوں. ماشاءاللہ. الحمدللہ مدینہ امیر علیہ سنت میمن ہے. واہ جی واہ. تو کیا یہ بات. سعادت میری ہے. یوسف بھائی بھی میمن ہے. سبحان یوں اللہ. سب محبت میں سبھی میمن ہے. ماشاءاللہ. باپا میمن ہے. کیا بات ہے. چلے جی. اعلیٰ حضرت ہمارے پٹھان ہیں تو ہم پٹھان ہیں. مدینہ امیر علیہ سنت کے پیر صاحب ہمارے دادا پیر واہ. وہ پنجابی تھے تو ہم پنجابی بھی ہیں. واہ. محبت میں یہ کہہ سکتے ہیں نا مفتی صاحب، اور نسب بدلنا تو نہیں ہو جائے گا. نہیں اس طرح نسب بدلنا تو نہیں کہلائے گا، لیکن جہاں پوچھنے والے کا مقصد جی. جیسے سوال میں اسی لیے واضح تو کر یہ دیا. میمن ہی بتانا ہوگا. چلے جی. یہ بھی ایک درست ہو گیا. سوال بھی پوچھا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، کیا اس کے راز جو ہے؟ پیچھے ہے. یہ راز، یہ تو دیکھیں اس نے پوچھا ہے راز تو یہ وہی بتا سکتا ہے. جی آگے چلتے ہیں. محمد وجاہت عثمانی راولپنڈی. آپ کا سلسلہ دیکھ رہا تھا سیکھ لیں جس کا موضوع ہے. تو روزانہ مسجد میں جو ہے درس کی ترکیب ہوتی ہے جس میں ہم انفرادی کوشش بھی کرتے ہیں، اور جب کسی بھی انفراد اسلامی بھائی سے کہا جاتا ہے کہ آئیں مسجد میں درس ہو رہا ہے تو وہ ان کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ کل سے سٹارٹ کر لیں گے یا ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس طرح ان کو کس طرح قائل کیا جائے اس پہ کہ وہ مسجد میں جو ہے درس میں جو ہے شامل ہو جائیں. مجھ سب ٹائم نہیں ہے، کیا کریں؟ ٹائم بہت ہے. اچھا ٹائم بہت ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کو تھوڑا سا دیکھ لیا جائے کہ ٹائم کس کام میں گزر رہا ہے. صحیح بات. امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے کہ کھانے سے بھی زیادہ اہم علم. فرمایا کہ کھانا جو ہے وہ 2 ٹائم ہی کافی ہے
دو ٹائم ہی کافی ہے، لیکن علم کی ہر سانس پر ضرورت پڑتی رہے گی، اللہ اور اس کے سانسوں کی گنتی کے برابر اس کے لیے آدمی کو کوشش کرنی ہو۔ آپ نے مشہور وہ ایک آیت سنی ہوگی، خلیفہ ہارون رشید کے سامنے جب نوجوان آیا تو بڑی اس کی تعریفیں کی گئیں، بڑا آدمی ہے، عالی شان آدمی ہے، اس نے صلاحیت والا آدمی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ وہاں سوئی زمین میں لگاتا ہے اور دوسری طرف سے سوئی پھینکتا ہے، اس کے سوراخ سے گزار دیتا ہے۔ کہا اچھا بھی دکھائے کر کے، لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کر کے دکھایا، وہ بالکل ایسا نشانہ کہ سوئی کے سوراخ سے دوسری سوئی کو گزار دینا۔ تو خوش ہو گئے، کہا ٹھیک ہے بھی اس کو 10 دینار بھی دے دو اور 10 کوڑے بھی لگاؤ اس کو۔ 10 علی جب 10 دینار تو سمجھ میں آ گئے کہ یہ 10 کوڑے یہ کس وجہ سے ہیں۔ کہا جب اتنی اچھی صلاحیت اور ذہانت اس میں موجود ہے تو ایک فضول کام میں کیوں لگایا ہوا اپنے آپ کو؟ یہ کتنا عرصہ یہ سوئی کے اندر گزار کے اس نے سیکھ لیا، کیا کر لیا اس سے؟ تو آج کل بھی ایسے ہوتے ہیں، کئی خود آپس میں جو ہے نا وہ سائنسدان بننے کی بھی کوشش کرتے ہیں، نئی نئی ایجادات کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، یا بعض چیزوں کا کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں بھی ہوتا، نہ اس کا سر پتہ نہ اس کا پیر پتہ، اور کوئی چیز کا ہے نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سائنسدان بھی ہیں، دیگر سب چیزیں بھی ہیں۔ تو اپنے کام جو ہے وہ کرنے والے کام، اور اس میں آدمی اگر رہے گا تو پھر وہ کچھ کسی اہل علم سے مشورہ ہی کر لے کہ مجھے کہاں سر مارنا چاہیے، کس طرف جانا چاہیے۔ جو اس طرح کے الٹے کام کر رہے ہیں میں ان کے لیے بالخصوص کہوں کہ وہ ادھر جائے بھی یا نہ جائے تو اپنے لیے کوئی سمت کا تعین کر لے۔ تو وقت بہت ہے، وقت بہت ہے۔ اگر سلمان بھائی آدمی غور کر لیں کہ میرے اس ٹائم پیریڈ میں کتنا ٹائم فضولیات میں گزر رہا ہے، کتنا معاذ اللہ گناہوں کے کاموں میں گزر رہا ہے، تو اس سے اگر وہ کرے گا اپنے وقت کو کچھ جو ہے وہ، پھر سب سے پہلے یہاں یہ بھی دیکھ لیں سیکھنے کے کچھ مراحل میں نا بعض چیزیں بہت اہم ہیں اور لازمی سیکھنے والی ہیں، وہ مؤخر کی ہوئی ہیں، اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک آدمی نے نماز پڑھی تو بخاری شریف کی حدیث ہے، تو وہ نماز پڑھ کے جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ بلایا صلی فإنک لم تصلی، تم نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر گئے نماز دوبارہ پڑھی، پھر نماز پڑھی آپ نے 3 بار، اور پہلی مرتبہ ہی نہیں بتایا کہ تمہاری نماز میں یہ معاملہ ہے۔ اچھا، اس کی وجہ توجیہات یہ بیان کی گئی، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ گویا کہ عادت میں اس کی شامل ہے، یہ غلطی جو بھی اس میں تکرار آ رہی۔ دوسری یہ کہ 3 مرتبہ کے بعد جب اسے غلطی کی، وہ نشاندہی کی، تو اب ذہن میں نقش ہو جائے گی کہ معاملہ کیا تھا، تو 3 مرتبہ بھیجا نماز دوبارہ پڑھو۔ آج تو کسی کو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ کی نماز میں یہ خرابی ہے، نماز میں یہ معاملہ ہے، سامنے سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا اس سے، بلکہ آپ کو آگے سے جواب دے گا۔ آپ کی عمر 30 سال، مجھے نماز پڑھتے ہوئے 60 سال ہو گئے، اور نماز جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں میری نماز جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آدمی سے پھر یہ فرمایا نا، جب پوچھا کہ یا رسول اللہ میری نماز میں کیا غلطی ہے، تو پھر آپ نے اسے تعلیم ارشاد فرمائی، قیام یوں ہے، رکوع یوں ہے، سجدہ یوں ہے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ بیسک جو غلطی تھی وہ تعدیل ارکان کی غلطی تھی، یعنی رکوع میں ہے، اب رکوع سے پورے کھڑے نہیں ہوئے تو سجدے میں چلے جائیں، سجدے سے دوسرے سجدے کے درمیان بیٹھنا ہے، ابھی پورے بیٹھے نہیں تو دوسرے سجدے کی طرف آگے چلے گئے۔ تو یہ ایک آپ نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں سیکھنے سے سیکھتے رہنا اور چاہیے۔ آج بہت بڑی تعداد مفتی صاحب اگر یوں دیکھا جائے نا ہمارے معاشرے پر غور کریں تو ان چیزوں میں مبتلا ہے، جی صحیح سے رکوع نہ کرنا آتا ہو، وہ صحیح سے کھڑا نہ ہو، ان کو جلسے میں کتنی دیر بیٹھنا ہے یہ نہیں پتا، صحیح سجدے کرنے نہیں پتا، کتنی انگلیاں موڑنا ضروری ہے یہ نہیں پتا، ایک بہت بڑی تعداد ہے، سیکھنا بہت ضروری ہے۔ مفتی صاحب نے بالکل صحیح مفتی فرمایا۔ صاحب نے جو توجہ دلائی سلمان بھائی، یہ بڑی اہم ہے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں۔ جو شروع میں بھی بات ہوئی تھی کہ قوم سیکھ تو رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہر کوئی سیکھ ہی رہا ہے، لیکن ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں؟ جی کیا سیکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ ہمارے لیے زیادہ ضروری کیا ہے۔ مفتی صاحب نے بڑی اچھی توجہ دلائی کہ جو چیزیں ہمارے لیے اہم ترین ہیں وہ پہلی فرصت میں سانس لینے سے بھی پہلے گویا کہ سیکھنے والی چیزیں ہیں، وہ تو ہم موخر کے ہوئے ہیں، وہ تو پیچھے چھوڑی ہوئی ہیں، اور جو غیر ضروری غیر اہم چیزیں وہ ہم نے آگے رکھی ہوئی ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے بھی سوال کیا پچھلے دنوں کہ مہروز بھائی فیضان مدینہ جاتے ہیں؟ میں نے کہا جی جاتا ہوں بھائی۔ تو کہنے لگے کتنی دفعہ گئے آپ؟ میں نے کہا سچی بات ہے اب تو یاد بھی نہیں کہ کتنی دفعہ ہیں۔ کہا فیضان مدینہ میں پلر کتنے؟ واہ واہ، اچھا یکدم سے جو ہے واقعی میں مجھے بھی کنفرم یاد نہیں ہے، جیسے شاید ابھی بھی آپ گن رہے ہیں نا۔ نہیں مجھے تو یاد بھی نہیں۔ تو اب وہ یہ فیضان مدینہ میں کتنے پلر ہیں کتنے نہیں ہے بھائی، اس سے کسی دینی بات سے ہی آپ کی ایک وہ ہے مصروفیت ہے، آپ کا ایک شغل ہے، لیکن اس سے آپ کی ترجیحات کیا ہیں، وہی غیر ضروری کھڑکیاں کتنی فیضان مدینہ کی؟
یہ بھی ایک سوال تو کرنے والا تو کر ہی سکتا ہے. وضو خانے میں نل کتنے, مطلب یہ اچھا پھر بعض ایسے سوال ہوں گے کہ اس کی نوعیت تو ظاہری اعتبار سے دینی طور پر ہوگی, لیکن وہ ترجیحات میں جب لے کے جائیں گے نا اشفاق بھائی, پھر وہ اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی. مثال کے طور پہ فلاں کی والدہ کا نام کیا تھا, فلاں کے والد کا نام کیا تھا, یہ آپس میں ان کا کیا رشتہ تھا, ان کی عمر کتنی تھی, ان پہ کتنے لوگ ایمان لے کر آئے تھے, وہ کتنی دفعہ مکے گئے تھے. تو بھائی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آخرت میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں. جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا خدا را وہ سیکھ لیجیے, وہ پہلے سیکھ لیں. وہ پہلے سیکھ. اس میں یوں ہو گیا. حدیث پاک جو ہے نا, اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو بہت فائدہ ہوگا. من حسن اسلام المرء ترکو مالا یعنی, انسان کے حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ وہ فضول کاموں کو, لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے. مدینہ میں بہت سارے لا یعنی کام جو ہے وہ پالے ہوئے ہیں, اور ضروری کاموں کو چھوڑا ہوا ہے, وہ نہیں سیکھ رہے ہم. صحیح. چلیں جی, مدنی پھول بھی بیان ہو رہے ہیں, اشفاق بھائی ہمارے ساتھ ہیں, اشفاق بھائی مائک بھی رکھا ہوا ہے, ذکر مصطفیٰ سنائیں, پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. آپ کی کالز بھی لیتے ہیں. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرے تم خواب میں آہو, میرے گھر روشنی ہوگی, میرے تم خواب میں آؤ, میرے گھر روشنی ہوگی, میری قسمت جگا جاؤ, عنایت یہ بڑی ہوگی, میری قسمت جگا جاؤ, عنایت یہ بڑی ہوگی. مدینے مجھ کو آنا ہے, غم فرقت مٹانا ہے, مدینے مجھ کو آنا ہے, غم فرقت مٹانا ہے. کب آقا مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی, کب آقا مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی, میری قسمت جگا جاؤ, عنایت یہ بڑی ہوگی. مجھے گردید ہو جائے تو میری عید ہو جائے, مجھے گردید ہو جائے تو میری عید ہو جائے, تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی, تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی, میری قسمت جگا جاؤ, عنایت یہ بڑی ہوگی. غم دوری رلاتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے, غم دوری رلاتا ہے, مدینہ یاد آتا ہے. تسلی رکھ اے دیوانے, تیری بھی حاضری ہوگی,
تسلی رکھ اے دیوانے، تیری بھی حاضری ہوگی۔ میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے، میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے، لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی، لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اشفاق بھائی آپ کو سلامت رکھے۔ بڑا پیارا کلام پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے۔ حقیقت میں یہ نگاہیں زیارت مصطفیٰ کے قابل تو نہیں ہیں، بل حضور کرم فرمائیں تو عجب کیا ہے۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی محبت اور شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ کی کال ہے مدنی چینل کے ناظرین، انہیں کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی موضوع بہت پیارا ہے، سیکھ لیں۔ یقیناً سیکھنے سکھانے کا عمل دعوت اسلامی نے جو کیا ہے، اور خصوصاً ہم نے گھر بیٹھ کر مدنی چینل سے جو کچھ سیکھا، یہ ہم جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں اور پورا عالم اسلام جانتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا انٹرسٹنگ سوال میں سلمان بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ سلمان بھائی آپ 2 بجے سے ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں، آپ سحری کس وقت کرتے ہیں؟ یہ جواب بناد فرما دیں۔ اللہ کی رحمت سے سلسلے سے پہلے ہی ترکیب بن جاتی ہے سحری کرنے کی۔ خالی میں اکیلا ہی نہیں کرتا، میروز بھائی بھی سلسلے سے پہلے ہی کر لیتے ہیں، اور آج تو مفتی صاحب نے بھی سلسلے سے پہلے کی ہے ماشاءاللہ، یوسف بھائی نے بھی سلسلے سے پہلے کی ہے، اور اشفاق بھائی بھی سلسلے سے پہلے کر ہی لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور باپو شریف ابھی انشاءاللہ میرا خیال ہے بیان سے آیا تو شہری کر کے آیا۔ اچھا سحری کر کے آئے ہیں، مدینہ چلے نہیں ہوتی کچھ چیزیں۔ فروٹ مل گیا وہاں پہ؟ نہیں، آج بغیر فروٹ کے۔ آج چیٹ ڈے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت والی نظر فرمائے۔ چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ، کچھ بھی ابھی بھی جیسے کچھ آ ہی رہا ہے مبلغین کے لیے انشاءاللہ، یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ضیافت سلمانی جاری رہتی ہے۔ اللہ کرے جی جاری رہے جی یہ، اور اچھی نیتوں کے ساتھ ہو تو اس میں اور اجر و ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ پانی بہرحال ہے تو پانی پیتے رہتے ہیں، مجھے پانی کا یاد آ گیا، پانی پی لیتا ہوں۔ چلیں ابھی پانی تو آخری 5 منٹ میں بھی جو ہے پیا جا سکتا ہے بہرحال۔ یہ دیکھیں، یہ میرے پاس بھی ایک ڈش آ گئی، چلیں جی اس میں بھی کچھ ہے کھانے کے لیے، مدینہ بہرحال کال آگے شامل کر۔ کھانے کے لیے کہ پینے کے لیے؟ جی کھانے کے لیے پینے کے لیے؟ کھانے پلس پینے کے لیے، جیسے چاہیں۔ جیسے چاہیں لے لیں۔ اشفاق بھی تو پی بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ، مدینہ۔ چلے جی آگے بڑھتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ بہت پیارا موضوع ہے، سیکھ لیں۔ اس میں ایک مدنی پھول عرض کروں گا کہ جیسے سیکھنے کی طلب بھی ہونا بڑا ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم کسی بھی مقام پر، دینی یا دنیاوی مقام پر ہوتے ہیں اور سالوں گزار دیتے ہیں، لیکن ہم سیکھنے کی طلب نہیں ہوتی، تو کئی سارے ایسے لوگوں کے درمیان کے جن کے پاس رہ کر ہم سیکھ سکتے تھے، ہم بغیر سیکھے ہی اتنا وقت گزار دیتے ہیں۔ اور کئی جگہ پر ایسی صورت ہوتی ہے کہ کوئی شخص بھلے کسی بھی منصب پر ہو، وہ وہاں کے رہنے والوں سے، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جات جو ہیں وہ علم دین سکھانے میں مصروف عمل ہیں۔ ان میں ایک بہت پیارا شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن و جامعۃ المدینہ آن لائن بھی ہے۔ اس شعبے کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ آپ کو گھر بیٹھے آپ کی مرضی کے مطابق جو وقت ہے اس میں یہ سکھانے کی سہولت دیتا ہے، اور کم و بیش 32 کورسز میں الحمدللہ یہ خدمت فراہم کر رہا ہے، 32 کورسز سکھا رہا ہے۔ تو آپ بھی اپنی مرضی کے کورس میں، اپنی مرضی کے وقت میں داخلہ لینا چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے تھرو اس میں رابطہ کریں، تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو بھی گھر بیٹھے سیکھنے کی سعادت مل جائے گی۔
माशाल्लाह, ये हमारे उस्ताद किबला यासिर साहब दाऊद कादमुल कुदसिया की जो है वो कॉल थी। आप मदरसातुल मदीना के जो है वो निगरान हैं, बड़े हैं पाकिस्तान से, ताकि माशाल्लाह जिम्मेदार भी हैं। तो अच्छा डिस्क्राइब किया है, अल्लाह आपको बरकत दे, हुजूर बहुत शुक्रिया जी। दानिश अतारी शादरा लाहौर से मरकज़ रोलिया से बात कर रहा हूँ। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह मौजू सीख लें, बहुत ही ज़बरदस्त मौजू है। इसमें मैं अपनी ये नाक़िस राय देना चाहूँगा कि इसमें वालिदैन का भी अहम किरदार होना चाहिए सीखने सिखाने में। कि मेरे सुनने फरमाते हैं कि बचपन ही से इस्लाह की जाए बच्चों की ना, वो बचपन से ही सीखेंगे, अदब सीखेंगे और इल्म सीखेंगे और बड़े होकर उनको आएगा। तो इसमें ये भी मौजू साथ क्या नाम है कहा जाए कि वालिदैन को भी सिखाया जाए कि वो बच्चों को सिखाएं। मदीना मदीना, चले जी माशाल्लाह, अच्छी बात की है। मुझसे कुछ कहेंगे आप? वालिदैन, बिल्कुल वालिदैन की बेसिक ये जिम्मेदारी तो है, और ना सिर्फ अच्छा दीनी मामलात में भी, जो पहले यासिर भाई ने भी कहा ना, बाज़ औक़ात आदमी के ऐसे पास सीखने के मौक़े भी हैं, अपने इर्द गिर्द भी ऐसे अफराद हैं कि वो सीख भी सकता है। चले हम दीनी और इन शरई मसाइल से थोड़ा हटकर आम दुनियादारी के मामलात में अगर कहें, बिलफर्ज कोई एक हुनर सीखना है, ठीक है, आज एक तबका है, एक तादाद ऐसी है, बाज़ ये सीख कर दुनियावी मामलात अपने सीख कर बहुत ऊपर तरक्की कर जाते हैं, बाज़ ऐसे हैं कि वो ना कुछ सीखना ना कुछ करना है, हाँ, ना कुछ सीखना है ना सीखने के मामले में भी नहीं आना, क्यों किसी की शागिर्दी में आए, क्यों किसी की बातें सुने, क्यों ऐसा है, यानी तबीयत ये बन गई। और ना ही कुछ आगे जाकर करना है, और फिर बाद में क्या होगा, बाद में वो हाथ पे हाथ रख के कभी दूसरे पे बात कर रहे होंगे, कभी दूसरे में, बसा औकात दूसरे की तरफ मोहताज रहते हैं, दूसरे की तरफ जो है वो मोहताज रहते हैं, और उनकी नज़र यही होती है कि बस फलां जो है वो, अगर दो भाइयों में से एक भाई अच्छा है या ख़ानदान में कुछ ऐसे फ़र्द हैं, बस हम इन्हीं की तरफ देखते रहें, ये हमें कुछ ना कुछ देते रहें। हालांकि हदीस पाक में वाज़े तौर पे इरशाद फरमाया कि कोई भी शख्स जो है वो अपनी आखिरत को दुनिया के लिए और दुनिया को आखिरत के लिए यूं तर्क ना करे, यानी दुनिया में रहते हुए जहां दीनी और शरई मामलात के ऊपर आदमी रहता है, उसके साथ साथ दुनियादारी के मामलात भी उसके हों। ठीक, आगे जो हदीस के कलिमात है ना कि किसी पर बोझ ना बने, ये फरमाया बेहतरीन लोग हैं, किसी पर बोझ ना बने। क्या बात। और माँ बाप की जहां तक जिम्मेदारी की बात है, तो माँ बाप की ये जिम्मेदारियों में से है अपनी औलाद को कम अज कम ऐसा रोजगार का जरिया जिसमें वो हलाल कमा सकें, वो चाहे हुनर की सूरत में हो, चाहे वो मुलाजमत की सूरत में हो, चाहे कारोबार की सूरत में, ये उनकी एक ऐसी समत एक तयन करके, यानी ये एक जिम्मेदारियों में से उन्हें कहा गया कि ये इसमें रहें और ये इनको जो है वो सिखाएं। अच्छा, कितनी प्यारी फजीलत है, और सिखाने के अमल पर भी जी, यानी आम तौर पर इस तरह तवज्जो नहीं जाती, हालांकि सिखाने का अमल इतना खूबसूरत अमल है। मैं यहाँ पे इल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आम हुनर की भी बात जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो आदमी किसी को हुनर सिखा देता है, अल्लाह उसे सदके का सवाब अता फरमाता है। यानी एक तरफ मस्जिद मदरसे बनाना ये भी सदका है, और इधर किसी के लिए रोजगार का जरिया बना दिया। क्या बात, यानी वो उसके लिए उसने रिस्क कमाने, इसके लिए जो है वो सदके का सवाब मिलता रहेगा। मछली पकड़ के मत खिलाओ, मछली पकड़ना सिखा दो, तो वो फिर खुद पकड़ता रहेगा ना। अगर माशरे में हम देखें अशफाक भाई, बहुत ही जबरदस्त इन्होंने माशाल्लाह हदीस बयान की, और इस पर मैं मदनी चैनल के नाजरीन को भी एड्रेस करूंगा। ये जो अशफाक भाई ने बात की कि हम उसको यूं समझ लें मंगता बनाते हैं, किसी ने परेशानी बयान की, मजबूरी बयान की, रोजगार की बात की, तो उसकी मदद की सूरत में हम पैसे दे दिए उनको, रोजगार नहीं बताएंगे। अच्छे खासे लोग जिनका बिजनेस बहुत ही शानदार है, और कई एक बिजनेस है उनके, तो उनमें से एक आध बिजनेस अगर आपने सिखा दिया उसको, तो क्या चला जाएगा उसका, और फिर वो राह पर लग जाएगा। नहीं, कल को हमारे कंपटीशन में आ जाएगा। मैं यहाँ एक और बात भी चलते चलते कर ही दूं, खिला दिया अशफाक भाई, खिला दिया या इमदाद कर दी, ये भी एक अच्छा काम ही है, अच्छा काम, लेकिन इसमें जो बेहतर ज्यादा बेनिफिशियल है वो उसकी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। आप इमदाद भी कर दें, वो भी सदका है जी, आप उसको जो है वो स्टेबल भी कर दें, इमदाद भी कर दें, खाना भी खिला दें, और तरीकाकार भी बता दें, तो ये और अच्छा हो जाएगा। एक बार मस्जिद में एक बंदा मुझे मिला, हट्टा कट्टा बिल्कुल सेट, मुझे बताया उसने के 4 बच्चे हैं और रोजगार मेरा छूट गया है, पैसों की जरूरत है, मंगते जैसा बन गया था वो। तो हमने कोई सेटिंग बनाई, हमने कहा क्या कर सकते हैं, तो एक इस्लामी भाई से मिलके उन्होंने उनको पैसे नहीं दिए, यानी यूं उनकी जो जरूरत उस वक्त थी ना, उसको उनको ये समझाया कि अगर आप कोई कारोबार करें तो हम आपको पैसे दे देते हैं, और 5-10 हज़ार का कारोबार जो था ना, उनको शायद 5,000 दिए, 6,000 दिए, इसी के अंदर अंदर उन्होंने क्या किया, एक ठेला लगाया और बिरयानी बेचना शुरू की। पहले कहीं जॉब करते थे, मुझे थोड़े अरसे बाद मिले, महीना 1.5 महीने बाद बापू मिले,
تو میں حیران، میں نے کہا شاید آج کوئی پھر پریشانی ہے. بتایا الحمدللہ فلاں جگہ پہ ٹھیلا لگا رہا ہوں اور اللہ کا کرم ہے روز کے میں 1000-1200 کما لیتا ہوں. واہ واہ واہ. میں دیکھتا رہ گیا، میں نے کہا یار اس کے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ، وہ روزی پہ لگ گیا. اگر اس دن ہم اس کی جو 1000-1200 کی ضرورت تھی وہ پوری کر کے اس کو بھیج دیتے وہ آپ والی تو بات نا، شاید پھر مانگ رہا ہوتا. مچھلی دے دیتے تو کھا لیتا، وہ ختم ہو مجھے جاتی. بڑی خوشی اب ہوئی مچھلی باپو. پکڑنا سکھا دیا نا اس کو، مچھلی کے پیسے بھی سیم دے دیے. یہی اسی طرح کا یہ جو کہ انہوں نے 5000، ہم اگر چلیں بارگاہ رسالت میں تو وہاں 1 درہم سے شروع کیا. ہاں بالکل. ایک آدمی آیا آگے، اس نے سوال کیا، فرمایا گھر میں کیا ہے؟ کہا ٹاٹ ہے 1 پیالہ. حالانکہ ٹوٹل گھر کا سامان یہ ہے. اللہ اللہ. فرمایا دونوں لے کے آ جاؤ. اور ٹاٹ بھی اور دونوں کے آپ نے ریٹ لگوایا بھی، کون لے گا؟ تو ایک نے کہا 1 درہم. فرمایا نہیں، زیادہ کون لگاتا ہے ریٹ؟ تو دوسرے نے کہا ابھی 2 درہم. اسی سے بولی والی جو خرید و فروخت ہے اس کا بھی ثبوت ہے کہ زیادہ کون ریٹ لگائے. 2 درہم سے بکے تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 درہم دیا، فرمایا اپنے گھر میں جا کے غلہ وغیرہ کچھ ڈال دو. دوسرے درہم سے کہا کلہاڑی لے کر آؤ میرے پاس. وہ کلہاڑی لے کر آئے اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلہاڑی کے اندر دستہ ڈالا. اللہ اللہ. اور پھر فرمایا جاؤ اور اب تم یہاں نظر نہیں آنا. صحیح. کچھ دن صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. آج باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت 4:14 اور 3 سیکنڈ پر ختم ہوگا. آج باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت 4:14 اور 3 سیکنڈ پر ختم ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جب دستہ ڈال کے دیا اور کہا یہاں نظر نہیں آنا، لکڑیاں کاٹ کے وہ چلے گئے لکڑیاں کاٹنے کے لیے. اور پھر کچھ دنوں بعد آئے، 15 دنوں بعد غالباً بعد آئے، اور ان کے پاس جو ہے وہ 10 درہم تھے. اور اتنا، یعنی اتنے دنوں کے اندر یہ آپ نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے جو تم سوال کرنے کے لیے آئے. تو یہ بھی انداز ہے. مدد کرنا بہت اچھا عمل ہے، بالکل کرنا چاہیے. کسی کی مشکل میں مدد کرنا اور ہے اور کسی کو مستقل فقیر بنانا اور ہے. ٹھیک ہے، اس پر غور کر لیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم کیا بابو شریف آپ نے جو فرمایا ہنر سکھا دیں، آج اس کو ہنر سکھائیں گے، کل یہ تو ہمارے مقابلے میں آ جائے گا کمپٹیشن میں، کل بھی یہی ہمارے سامنے کھڑا ہوگا. ہماری بلی ہمیں کو میاؤں کرتی ہے. ہاں، ہماری بلی دیکھیں ہمیں میاؤں. بعض لوگ جو اس پر غور کرتے ہیں نا، جو زیادہ سمجھدار ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی یہاں اگر ایک دکان ہے، اگر برابر میں ایک اور دکان کھل گئی نا، مزید لوگوں نے آنا ہے، اور تیسری دکان کھل گئی مزید لوگوں نے آنا ہے. سمجھدار لوگ تو اگر زیادہ دکانیں کھل گئی تو اس کا روزگار زیادہ ہی ہونا ہے، اور جو مقدر میں لکھا ہے وہ تو ملنا ہی ہے. مفتی صاحب نے جو بات بیان کی حدیث پاک سے کہ وہ جو ہے وہ گھر کا جو سامان تھا حضور علیہ السلام نے فروخت فرما دیا ان کو، اور اس کے بعد جو درہم ملے وہ خود فرمایا کہ میں تمہیں نہ دیکھوں یہاں پر. اور وہ جب گئے اس کے بعد 110 درہم ہو گئے. ہمارے معاشرے میں کیا ہے، میں آپ کو ریئل یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایک شخص نے بتایا کہ یار مجھ سے لوگ روزگار کا پوچھتے رہتے ہیں، میں آپ بھی نہیں بتایا کرو، دوسرے کو بھی یہ ترغیب دے رہے ہیں. کہنے لگے میرے پاس لوگ آتے ہیں تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی کوئی بتائیں کام، کوئی اور بزنس بتائیں. میں کہتا ہوں، مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں تو میں جواباً یہ کہتا ہوں یار بیٹری میں تیزاب ڈالنے کا کام بڑا زبردست ہے. یہ اچھا، نہ وہ تیزاب لائے گا، تیزاب سے ڈرے گا، نہ وہ یہ کام کرے گا. اب آپ اندازہ لگا لیں آپ کہ لوگوں کے اندر مطلب یہ ہرس ہے، معاملات ہیں یہ کہ نہیں بتاتے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نا، مدد کرنا بہت اچھی بات ہے، اور مستقل اس کو منگتا بنا دینا یہ الگ بات ہے. مستقل منگتا نہ بنائے. اگر اللہ نے آپ کو 2-3 بزنس دیے ہیں، آپ اس کو کچھ نہ کچھ کام کروا دیں. ٹھیک ہے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے اپنا ہی بزنس نہ کروائیں، کوئی اور کام بتا دیں. جس طرح جو ہے اشفاق بھائی نے بتایا 5-7 ہزار میں ٹھیلا لگوا دیا اس کو، کسی کو عطر کا ٹھیلا لگا دیا، کوئی اور کام دے دیے، پاؤں پہ کھڑا کر دیں. جی مدینہ بڑی پیاری بات ہے. ایک مشورہ میں بھی عرض کر دوں لگے ہاتھوں کہ اس میں اگر جو فیملی ہے نا، فیملی ایک جو سرکل ہے وہ تھوڑا ایکٹیو ہو، اور ہر فیملی میں کمزور اور مضبوط افراد ہوتے ہیں مالی طور پر، معاشی طور پر. تو اگر فیملی ممبرز یعنی 4-5 گھرانے ہیں جو مضبوط ہیں، 1-2 گھرانے جو کمزور ہیں، تو وہ جو مضبوط گھرانے ہیں اگر وہ اپنے کچھ ڈونیشن سے ملا کر کسی ایک کو پیروں پہ کھڑا کر دے نا، وہ زیادہ مضبوط اور بہتر ہوگا.
اس لیے کہ وہ اس کے مزاج کو بھی جانتے ہوں گے اشفاق بھائی، وہ اسے کچھ وہ لائن بھی دے دیں گے، اس کے اوپر جو ہے کچھ نظر بھی رکھیں گے، کچھ کمزوری نظر آئے گی تو دوبارہ لائن فراہم کریں گے، دوبارہ جو ہے اسے مشورہ دے دیں گے، یعنی گرنے نہیں دیں گے، سہارا دے کے رکھیں گے، اور پھر وہ ایک وقت آئے گا کھڑا ہو جائے گا۔ بالکل صحیح فرمایا، اچھی بات ہو گئی، اور مدنی پھول بھی بیان ہو رہے ہیں، میسیجز بھی آ رہے ہیں مہروز بھائی جی۔ ویسے سوال تو یہ مہروز بھائی سے ہونا چاہیے جو مجھ سے کیا ہے، یہ ہمارے قاری ماجد صاحب ہیں، جب آپ سے کیا ہے تو آپ ہی یہ کہہ رہے، یہ مجھے پوچھ رہے ہیں آپ سحری میں کیا کھاتے ہیں؟ میں تو ویسے فروٹ کھاتا ہوں اور کچھ اور بھی کھا لیتا ہوں، ساتھ میں کچھ گوشت بھی کھا لیتا ہوں، اور یہ سوال ایسے مہروز بھائی سے ہونا چاہیے کہ مہروز بھائی سحری میں کیا کھاتے ہیں، لیکن چونکہ مہروز بھائی سے سوال ہوا نہیں ہے لہذا میں نے ان سے پوچھنا بھی نہیں ہے۔ نہیں، مجھ سے پوچھیں گے بھی تو میری مرضی نہیں بتا رہا بھائی۔ اچھا چلے اللہ خیر فرمائے، چلے جی یہ بات آپ کو کوئی ضروری تو نہیں ہے نا بتانا، ہر بات بتا دی جائے، یہ ضروری تھوڑی ہے۔ اب آپ نے 2 جیبیں ہیں اس وقت آپ کے سوٹ میں، تو کون سی 2 اور بھی ہیں، 2 اور بھی ہیں، تو اب میں پوچھوں کس جیب میں کتنی رقم ہے، ضروری تو نہیں ہے نا آپ پہ اچھا، یہ موضوع کے متعلق میں یہ عرض کروں گا کہ بعض میں جب سیکھ لینے کا موضوع ہے نا، جی، بعض کو کہتے ہیں دینی معاملات میں ہوں میں بھی زیادہ دیکھا جاتا ہے یہ کہ بھائی آپ سیکھ لیں، ہم تو سیکھے ہوئے جناب، جی ہمیں تو آتا ہی ہے۔ اب نماز کے متعلق کسی کو کہتے ہیں، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ کسی نے اعلان کیا کہ ہم جو ہے انشاءاللہ نماز کے بعد وضو کا طریقہ بیان کریں گے، تو ایک چچا میاں کھڑے ہو گئے، کہنا ہمیں وضو کا طریقہ آتا ہے جناب، ہاں جی، ہمیں معلوم ہے وضو کا طریقہ۔ صحیح ہے۔ اب دیکھیں اگر ان سے ہم پوچھیں نا تفصیلاً کہ وضو کا کتنا طریقہ معلوم ہے، آج نہ میں نے بیان کیا، آج مفتی صاحب ابھی ہمارے درمیان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے وہاں اسی بات موضوع کو لیا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے، میں نے یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں، ذرا ویریفائی بھی کیجیے گا کہ اگر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر جناب پہلی صف میں لوگ ہیں ان کو پوری نماز مل گئی، دوسری صف والوں کو بھی پوری مل گئی اشفاق بھائی، تیسری صف میں کچھ لوگ ہیں، مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں، عموماً آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، کچھ رکعتیں نکل جاتی ہیں، اس کو مسبوق کہتے ہیں، ایک رکعت نکل جانے والے کو۔ اب ایک رکعت نکل گئی، امام کو اگر اس کے ساتھ سہو ہو گیا، سجدہ سہو کرتا ہے امام، تو میں نے لوگوں سے کہلوایا کہ بھائی کیا کرتے ہیں ہم سجدہ سہو میں؟ کہنے لگے امام صاحب سلام پھیرتے ہیں ایک طرف۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا سلام پھیرتے ہیں۔ میں نے کہا پہلی صف والے کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا سلام پھیرتے ہیں۔ میں نے کہا جس کو ایک رکعت ملی، جس کی تینوں ملی، جس کو ایک نہ ملی، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی سلام پھیرتے ہیں۔ پھر میں نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر جان بوجھ کر کوئی شخص جس کی ایک بھی رکعت نکل گئی ہے اور اس نے امام کے ساتھ ایک سلام پھیرا تو اس کی نماز چلی گئی، جان بوجھ کے سلام پھیر دے گا ایک طرف، اس کی نماز چلی جائے گی۔ اور آج اکثریت آپ دیکھیں جن کی ایک رکعت 2 رکعت نکل جاتی ہے وہ امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں، اگر وہ جلدی پھیر رہا ہو تو، اگر امام، ہاں جی ہاں، اور نہیں جان بوجھ کر امام کے ساتھ بھی سلام پھیرے گا پھر تو نماز کی وہی میں کہہ رہا جس ہوں کی ایک رکعت باقی ہے، میں کہہ رہا ہوں یعنی امام کے ایک یا ساتھ 2 یا 3 یا 4 باقی، جتنی بھی جو مسبوق ہے، اب جو ہے وہ اگر اس کی رکعتیں نکل گئیں اس نے تو وہی کرنا جو پہلی صف والے نے کرنا ہے۔ اب لوگ عموماً اس کا جواب نہیں دیتے، تو میں نے ان کو ترغیب دلائی بھائی ہم جب نماز کی سیکھنے کی بات کرتے ہیں، کورس کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمیں تو آتا ہے جناب۔ باپو ہمیں آپ کی تو داڑھی پھر بھی سفید ہے، کچھ مہندی لگی ہوئی ہے، جو ہمارے ینگ مبلغین ہوتے ہیں جو بالکل نوجوان ہوتے ہیں جب وہ کہتے ہیں تو ان کو تو یہ بھی جواب سننے کو مل جاتا ہے کہ بیٹا جتنی تمہاری عمر ہے نا اس سے زیادہ عرصہ میں نماز پڑھتے ہوئے ہو گیا۔ عاشقان رسول متوجہ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں۔ آج باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت 4:14 اور 3 سیکنڈ پر ختم ہوگا۔ آج باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت 4:14 اور 3 سیکنڈ پر ختم ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ سیکھنے کے حوالے سے ایک بہت پیاری حدیث ہے، سلسلے کا اختتام بھی ہو رہا ہے، میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پیش کر دوں، بہت ہی پیاری حدیث۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے فرائض کے متعلق 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ماشاءاللہ، مدینہ جی سیکھ لیں اور بالکل دل جوئی کرنا یہ بھی سیکھیں۔
جس طرح دینی احکام سیکھ رہے ہیں ویسے ہی معاملات بھی سیکھ رہے ہیں. جس طرح حسن عبادت جو ہے ہونا چاہیے, اچھے طریقے سے عبادت ہونی چاہیے, ویسے ہی حسن معاشرت بھی ہونا چاہیے. اس پر بھی میں باپو چاہوں گا آخری چلتے چلتے کچھ بات کریں. ہمارے پاس میسیجز بھی ہیں. ہمارے بہت ہی پیارے اسٹائم بھائی ہیں, حافظ عریب ہیں, ان کے کزن ہیں عبدالصمد بھائی ہیں, ان کے والد صاحب ہیں جاوید بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے. مالک کریم صحتیں, سلامتیاں, عافیتیں ان کا مقدر فرمائے. پورے گھرانے پر مالک کریم اپنی رحمت کی نظر فرمائے. اور بھی کافی سارے میسیجز کرنے والے ہیں. تنویر بھائی ہیں, ان کا میسیج ہے, بہت شکریہ. ٹھنڈیانی سے میسیج ہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور بھی جتنے ناظرین نے میسیجز کی ہیں, کالز کی ہیں, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ سب کو ماہ رمضان مبارک کی برکتیں عطا فرمائے. جمعۃ الوداع کی اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے. باپو شریف آخری چلتے چلتے دل جوئی, کسی کا دل خوش کر دینا, اور اس پر بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائے, ملن ساری, یہ بھی ہمیں سیکھنی چاہیے. جی بالکل سیکھنی چاہیے. اور میں نے مفتی صاحب کا مجھے قول یاد آ رہا ہے کہ کسی کی دلجوئی کرنا, کسی کو اپریشیٹ کرنا, کسی نے اچھا کام کر دیا, یہ وٹامن کی گولی سے بعض اوقات زیادہ کام کرتی ہے وہ. واہ. تو اب یہ کہ جو اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا دلجوئی کی بات آپ نے کی, تو دلجوئی کی بہت ساری چیزیں. ابھی عید آ رہی ہے جی, عموماً لوگ اپنے بہت زیادہ قریبی لوگوں سے, جن سے دل ملتا ہے نا, ان سے تو ملتے ہیں. ایسی بات. اب دیکھیں جس کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے ان سے کون ملنے جائے گا؟ اچھا جو غریب ہے ان سے کون ملنے جائے گا؟ اچھا جن کے گھر پر یہاں آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کی سہولتیں نہیں ہیں, ان کے پاس جا کے ان کو عیدی پیش کریں. آپ خود چلے بھی گئے نا, ان کی دل جوئی ہو جائے گی. عید کے دن میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا, اپنے خاندان میں, آپ کے ارد گرد میں آپ دیکھیں انشاءاللہ الرحمن ایسے لوگ آپ کو ملیں گے, ان کی دل جوئی کے لیے ان کے گھر جائیں اور دو چار اچھے کلمات کہیں. آپ کا جانا ہی ان کے لیے دل جوئی ہوگی انشاءاللہ. اس میں بھی برکت ہے انشاءاللہ الرحمن. اب آپ کو بھی تجربہ ہوتا ہوگا, آپ کبھی کسی اسلام بھائی کے پاس گئے تو صرف آپ کے جانے سے ہی مطلب وہ اسلام بھائی خوش ہو جاتا ہوگا. الحمدللہ. ہر بندے کی نظر پیسے پر ہی ہوگی, ضروری تو نہیں ہے نا. ہم تو باپو بعض کا لوگوں کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں, یار یہ میرے ساتھ ہنس کے بات کر رہا ہے, مشکل بتا رہا ہے, پریشانی بتا رہا ہے, یہ تو پیسے مانگنے کے لیے ہی آ رہا ہے. تو یہ بھی ہمارا کنسپٹ تھوڑا کلیئر ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. ضروری نہیں کہ پیسے ہی مانگنے آ رہا ہے ہمارے پاس. اگر دو بول اچھے بول دیے نا, بسا اوقات میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے. خوشی داخل کرنا مسلمان کے دل میں تو ثواب کا کام ہے, افضل ترین اعمال میں سے کہا گیا. اور یہاں تک کہا گیا باپو شریف کہ جو کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرے گا, اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے دل میں خوشی داخل فرمائے گا. شہری کا دسترخوان اٹھ رہا ہے تو یہاں گھر والوں کے دل میں خوشی داخل کرنے کا یہ ذریعہ بنایا جا سکتا ہے. برتن اٹھائے جا رہے ہیں تو آپ بھی کوئی برتن جو ہے وہ اٹھا لیں. پانی کا پیالہ بھرا ہوا ہے, آخری منٹ میرے خیال سے ابھی تک نہیں آیا, تو یہ آپ پانی کسی کو پیش کر سکتے ہیں, یہ آپ پانی جو ہے وہ پی لیں, ٹھیک ہے. اور جو کوئی بری عادت ہے آپ کی, کسی حرکت سے, کسی بات سے کوئی بندہ ایریٹیٹ ہوتا ہے, تو اس کو عادت کو چھوڑنے آپ اس چیز کو بھی اپنائیں اور اچھے انداز اور اخلاق اپنائیں. اور یہ سب اپنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے, کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے, کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے, کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی سب کچھ سکھا رہی ہے. امیر سنت کے مدنی مذاکرے میں سب کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا, اور مدنی چینل آپ کے بچوں کو وہ کچھ سکھا دے گا شاید جو آپ نے نہیں سکھایا ہوگا. کچھ دن پہلے سلسلہ ہمارا بہت پیارا جو دوپہر کی نشریات ہے ہماری برکات رمضان, اس میں قبلہ مفتی کفیل اتاری دامن کاتم القدسیہ نے بڑی پیاری بات کہی. آپ نے فرمایا کہ مدنی چینل ہمارے بچوں کو باپو شریف وہ کچھ سکھا رہا ہے جو ہم نے نہیں سکھایا. میرے بچے بھی جب استاد اسلام پڑھا جاتا ہے تو وہ ہاتھ باندھتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, جھومتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ سارا میں نے تو نہیں سکھایا, مدنی چینل نے سکھایا ماشاءاللہ. تو گھر میں مدنی چینل رہے گا تو اس کی برکتیں ملیں گی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, تعاون کریں مدنی ماحول کے ساتھ, دعوت اسلامی کے ساتھ مالی تعاون بھی کریں, جانی تعاون بھی کریں, انشاءاللہ اس سے برکتیں ملیں گی. آئیے آپ کو میرے سنت کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ولا قوة. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى
آلک واصحابک یا نور اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا إلى الله صلوا على الحبيب صلى الله العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہوا جا طاہر خست ماہ رمضان یا رسول اللہ. ہوا طاہر خست ماہ رمضان یا رسول اللہ. رہاب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ. رہاب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ. مسرت ہی مسرت اور خوشی تھی خوشی جس دم مسرت ہی مسرت اور خوشی تھی خوشی جس دم نظر آیا ہلال ماہ رمضان یا رسول اللہ. نظر آیا ہلال ماہ رمضان یا رسول اللہ. ریاضت کچھ نہ کی ہم نے عبادت کچھ نہ کی ہم نے ریاضت کچھ نہ کی ہم نے عبادت کچھ نہ کی ہم نے
रहे बस हर घड़ी मशगूल सिया या रसूल अल्लाह रहे बस हर घड़ी मशगूल सिया या रसूल अल्लाह चला उनको रुला कर मांगे रमज़ान या रसूल أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعوت اسلامی کے عالم ودی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت کا وقت 4:45 بجے ہے. دعوت اسلامی کے عالم ودی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت کا وقت 4:45 بجے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ایک استغفار پڑھیں گے ہم 3 بار. جو کوئی جمعے کی فجر سے پہلے پڑھ لے اس کے گناہ معاف ہوں، چاہے سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی انشاءاللہ رسالے لے کر حاضر ہوں گا میں انشاءاللہ. جن کو مل گیا رمضان شریف میں ایک بار بھی تو وہ ہاتھ نہ اٹھائے. جن کو نہیں ملا اور وہ لینا چاہے تو صرف ایک سیدھا ہاتھ اٹھائے. اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے وہ ذرا لمبا کر کے آگے کی طرف بڑھا کر تاکہ آسانی رہے. اور پھر رسالہ جیسے ہی آپ کے پاس جائے نا اس کو رسالے کو پکڑ لیا کرے. کبھی کبھی زمین پر تشریف لے آتا ہے، پکڑتے نہیں ہے تو، اور ٹائم کم ہوتا ہے تو مہربانی کر کے ہاتھ لگانے، ہاتھ ملانے، دم کے اشارے کرنے وغیرہ کی کوئی بھی ترکیب نہ فرمائیں. اور چند منٹ میں آنا جانا کرنا ہے. اور آپ کو فجر با جماعت پڑھنی ہے. 4:45 بجے جماعت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.